اور اس ٹائم کی سب سے اچھی یاد آج تک سر میجر میجر ریشفا کا تو ببلو بھائی ہے بس. اس لیے پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں فزکس چھوڑ رہی ہوں. میں بچپن میں تو صرف ٹیچر کھیلتی تھی. میری جو بھابھی ہے اس کو میں کہتی ہوں کہ ایک تمہیں دیکھ کے میں روئی تھی. بالی ووڈ کا ایک گانا تھا, میں ٹھہری رہی زمین چلنے لگی. تو مجھے نا اسکیلیٹرز یاد آ جاتے ہیں ہمیشہ. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اس بار تو کافی دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے, تو کوئی بات نہیں, آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں, جو جہاں بھی رہے خوش رہے. تو آج جو ہیں میرے ساتھ ان کا نام ہے شجیہ احسان, اور وہ میری بیٹی ہیں, ایک اکلوتی بیٹی ہے میری. تو آئیے ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہو شجیہ؟ مزے میں, آپ بتائیں. بس ٹھیک ٹھاک. اچھا, آپ کی کیسے لگ رہا ہے؟ آپ کی جو فیوریٹ ہیں ہوسٹ, مارننگ شو ہوسٹ, ان کا میں اکثر کہتی ہوں, جب بھی مجھ سے کوئی پوچھے کہ کیسی ہے تو میں کہتی ہوں مزے میں. مزے میں, ہاں صحیح بات ہے. تو کیسے لگ رہا ہے ویسے؟ ادھر بیٹھ کے ہاں عجیب لگ رہا ہے. عجیب لگ رہا ہے. اور اس سے پہلے آپ خوب ہنس بھی رہی تھی. ہنسی کا دورہ پڑا ہوا تھا آپ کو. کوئی بات نہیں, ہوتا ہے ایسے. تو بتائیں, ایک اکلوتی بیٹی میری ہیں, اور سب سے کیسے بڑی سب سے بڑی ہیں, اور کیسے لگتا ہے بڑا بڑا ایک اکیلی بیٹی ہونا, کیسے لگتا ہے؟ کافی سال میں یہی کہتی رہی کہ میری بہن کیوں نہیں ہے, لیکن آپ شکر پڑتی ہیں. اب شاید شکر کرتی ہوں واقعی. نہیں, ابھی بھی جب میں اپنی کزنس کو دیکھتی ہوں, اسپیشلی جو خوشی ہے اس کی بہنوں کو دیکھتی ہوں, تو مجھے ہوتا ہے کہ کاش میری بھی ہوتی بہن. لیکن پھر بہن ہوتی تو پھر میری طرح موٹی ہوتی تاکہ میں اس کے آپ کپڑے کی پہن مما سکتی موٹی تھی. تو آپ موٹی, کوئی بات نہیں, موٹاپے سے بات نہیں ہوتی, بات تو پرسنالٹی کی ہوتی ہے. پھر میں کپڑے شیئر کرتی, جوتے شیئر کرتی, چیزیں کچھ آپ کی ابھی بھی شیئر کر لیتی ہوں, تو وہ کمی وہاں سے پوری ہو وہاں جاتی سے ہے. پوری ہو جاتی ہے. لیکن ماں بیٹی بھی تو آپس میں ان کی ہاں, فرینڈ شپ ہوتی ہے. بیٹیاں زیادہ کلوز ہوتی ہیں مدرس کے. تو آپ کا کیا خیال ہے, آپ ہیں میرے کلوز؟ میرا تو خیال ہے کہ میں کلوز ہوں, لیکن یہ تو آپ طارق اور مجتبیٰ سے پوچھیں. میرے خیال میں آپ تینوں بچے اپنی اپنی جگہ میرے ساتھ بہت زیادہ کلوز ہوئے, ایسے ہی ہے. لیکن یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ ابو کے سب سے زیادہ کلوز بچوں میں ہوں. وہ وہ شاید یہ فادر ہوتا ہے, ڈاٹر کا ہوتا ہاں, ہے. اپوزٹ جینڈر کا ہوتا ہے. اور بیٹیوں کو فادر کے ساتھ, اور بیٹے جو ہیں وہ مدرس کے ساتھ زیادہ کلوز ہوتے ہیں. میری ایک فرینڈ ہے کیسرا نا, تو وہ فیس بک پہ ظاہر ہے جب وہ اپنی چیزیں شیئر کرتی ہیں تو اس میں ان کا بڑا آپس میں چل رہا ہوتا ہے, ماں بیٹی کا بڑا مزہ آتا ہے. میں بہت انجوائے بھی کرتی ہوں, لیکن سم ٹائمز میرے خیال میں وہ بہت زیادتی کر جاتی ہیں اس معصوم بچی کے ساتھ. تو خیر یہ تو ہوتا رہتا ہے, اچھا لگتا ہے, مزہ آتا ہے ایسے ریلیشن میں. اچھا, کیسے گزرا چائلڈ ہوڈ, کیا آپ بتائیں؟ سمینہ پیرزادہ والا سوال. درختوں پہ چڑھی تھی؟ درختوں پہ تو میں نہیں چڑھی, لیکن بچپن مزے کا گزرا. ڈی آئی خان میں 10 ایئرس کی تھی, تو اس تک میں وہاں پہ ہم لوگ تھے, اور وہاں کی یادیں بہت پیاری ہیں, اور اسکول کی بھی اور گھر کی بھی. مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ اسکول جانے سے پہلے جس طرح ٹائم ہوتا تھا, تو میں وہ آپ لوگوں نے ایک جھولا مجھے گفٹ کیا تھا, میری 7th برتھ ڈے تھی آئی تھنک, اس پہ مجھے یاد ہے کہ میں وہ بس سارا ٹائم کرتی رہتی تھی, اس کو گول بھی کرتی تھی, اور پھر اس کے بعد میرا سارا راستہ مجھے نوزیہ ہوتا رہتا تھا. لیکن اس سے میں باز نہیں آتی تھی. تو کہاں سے آپ کی ارلی ایجوکیشن, کون سے اسکول میں, کہاں پہ؟ ڈی اے خان کا میں بیسٹ اسکول اس وقت وہی تھا, پرائیویٹ اسکول, آپ لوگوں کیو کی این پی ایس. محنت, ہاں, آپ لوگوں نے ڈھونڈا تھا وہ اسکول. اور کیو این پی ایس تھا, اور پھر اس کے بعد او پی ایف جی میں. اس میں او پی ایف میں میرے صرف 1 سال, تقریباً 1 ڈیڑھ سال میں وہاں پہ کیا تھا. گریڈ 5 وہاں کی کی تھی میں نے, اور پھر اسلام آباد شفٹ ہوئے تھے. اور آپ اس وقت 6th میں تھیں جی میں 6 میں آئی تھی یہاں پہ. 6 میں نے یہاں پہ آئی ایس اے ایس سر کمال کا وہ جوائن کیا تھا. او لیولس تک میں وہاں پہ رہی ہوں, اور اس ٹائم کی سب سے اچھی یاد آج تک سر میجر. ہاں, ان کے ساتھ وہ تو زبردست, واقعی وہ بہت بہت زبردست ہے. میں خود ان کی بہت بڑی فین ہوں, اور آپ کو تو وہ بالکل اپنی بیٹی کی طرح وہ تو سمجھتی ہیں.
वो सबको ही समझते हैं, थोड़ा सा हम लोगों की तरफ से होता है हाँ कि होता है, और मैं आपको कहती भी रहती हूँ कि बिल्कुल आपके उनकी विजिट करें, जाएं, जाना चाहिए बिल्कुल। वो सही मायनों में जो एक कॉन्सेप्ट है जिस तरह एक उस्ताद को होना चाहिए, वो बिल्कुल बिल्कुल वैसे है, बिल्कुल वो बिल्कुल वैसे। सही है। मेरी भी एक टीचर ऐसी हैं, तो उनका भी इंशाल्लाह मैं इंटरव्यू करूँगी। वो मेरी साइकोलॉजी की टीचर थी, और वो तो फिर मैं जब उनसे इंटरव्यू करूँगी ना, तो फिर मैं उनकी बातें उनके साथ शेयर करूँगी। चलें, तो फिर आपने यहाँ से लंदन यूनिवर्सिटी का आपने ओ लेवल्स जी, किया। ओ लेवल्स हमारा लंदन का था, फिर ए लेवल्स बहुत ही मुश्किल तरीन जी, उस वक़्त तो वो उतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, इतना कॉमन नहीं था। हमें बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं थी कि पास पेपर्स वगैरह भी करने होते हैं, या कितनी प्रैक्टिस चाहिए, या किस एंगल से प्रिपरेशन करनी है, लेकिन बस हो गया, हो लेवल्स गया, हो और गया। फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत जी। अच्छा ही हो गया। और फिर उसके बाद आपने ए लेवल्स, ए ओ लेवल्स लेवल्स तक तो आपकी साइंस थी, जी, बस वहीं तक थी वहीं तक थी। ज़िंदगी में साइंस वहीं तक थी। अबू को उसके जितना बाद शौक था कि आप फिजिक्स लो, कोई बच्चा जी, मेरा ले, लेकिन कोई भी किसी बच्चे को भी फिजिक्स नहीं थी पसंद। आपने ए मैथ्स का था, लेवल्स में मैथ्स का शौक मुझे था, इसीलिए मैंने ए लेवल्स में भी रखी, ज़बरदस्ती रखी। इकोनॉमिक्स नहीं ली थी मैंने ए लेवल्स में, लेकिन मैथ्स रखी मैंने। लेकिन साथ में अकाउंटिंग जब स्टार्ट की मैंने ए लेवल्स लेकिन में, आपने एक हफ्ता फिजिक्स भी मैंने लिए ए थी। लेवल्स हफ्ता नहीं महीना तकरीबन अच्छा, एक माह। 1 मंथ मैंने किया था, मिसेस शेख पढ़ाती थी, हम्म और बेस्ट टीचर इस्लामाबाद हाँ की। वो माशाल्लाह अच्छी टीचर थी। हम्म लेकिन अकाउंटिंग में मुझे मज़ा आया, अकाउंटिंग से तब से कुछ लगाव सा हो गया था। तो फिर मैंने क्योंकि क्लैशेस भी बहुत आ रहे थे, वैसे लोग लेते हैं फिजिक्स और अकाउंटिंग दोनों चलती हैं ए लेवल्स में साथ ही, लेकिन क्योंकि हमारी क्लासेस के क्लैशेस आ गए, और मैं एक वाइट स्टूडेंट थी जिसकी वजह से क्लैश था, तो दे कुड नॉट चेंज द टाइम टेबल। इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं फिजिक्स छोड़ रही हूँ फिजिक्स को अल्लाह हाफिज़ का और शुक्र किया लेकिन आप तीनों बहन भाइयों को ना साइंस पढ़ने का शौक नहीं था। हाँ जी, लेकिन चले, ये तो बाद में हम इस पे आएंगे। आप अपने बचपन का बताएं ना, किस तरह की बच्ची थी? अच्छी बच्ची थी, शरारती थी, छुपी रुस्तम थी, किस तरह की थी? नहीं मेरी शाय थी? मैं हमेशा यही सुनती आई हूँ कि मैं एक बहुत ताबेदार बच्ची थी वो पहला बच्चा जो होता है थोड़ा सा ज़्यादा डिसिप्लिन भी उसके ऊपर ज़्यादा इम्प्लीमेंट होता है, पढ़ाई में भी वही उसी के ऊपर सख्ती होती है, सही बात तो है। उस तरह की मैं थी। और लेकिन जब खेलते थे तो मैं और तारिक ज़ाहिर साथ होते थे। अभी मैं जब तारिक के बच्चों को देखती हूँ, इरेशवा और तलहा को, तो मुझे एज डिफरेंस वही हाँ वाला वही। लगता है, और मुझे होता है कि इन दोनों की वैसी दोस्ती होगी जिस तरह मेरी और तारिक की हुई। और लेकिन तारिक क्योंकि लड़का था, मेरी गेम्स डिफरेंट थी, उसकी गेम्स डिफरेंट थी। मैं बचपन में तो सिर्फ टीचर टीचर खेलती थी ये ज्यादातर बच्चियां यही काम कर, लेकिन आप गुड़ियों से कभी भी नहीं खेली। मैं मुझे आपको हैरत होती लड़कियां कैसे खेलती हैं, आज तक खेलती हैं, हैरत होती आपको बारबीज हमने इतनी ज्यादा लेके दी, उनकी जितनी भी उनकी होती हैं सोफे और ये और वो, जो जैसे होता है एक डॉल हाउस के लिए, लेकिन आपने है। कभी भी उनसे नहीं खेला। नहीं तो मैं अभी मेरे ख्याल में आपने रेशवा को दी हैं, हाँ जी, वो रखी हुई थी चीज़ें, तो वो कभी भी दो आपको चीजें अच्छी नहीं मुझे लगी थी। मुझे समझ नहीं आती कि बच्चे कैसे करते हैं, एक ये हम्म, बारबीज हम्म, और एक कलरिंग अच्छा मैं तो नहीं, बिल्कुल नहीं, दूर दूर। और आप चौक के साथ दरवाजों पे चौक चोरी करके ले आती थी घर स्कूल से स्कूल से ओपीएफ के क्यूएनपीएस के मैं ले आती थी। फिर मुझे याद है कि आपने जब देखा कि ये चोरी करके ला रही है, तो फिर चौक का पूरा डब्बा एक मेरे पास आया था, और वो मुझे याद है कि मैं कितनी खुश थी और बस वही मैथ्स के क्वेश्चन ही करती रहती थी। हाँ, मैं ग्रेड 4 में थी, और उस वक्त तो नहीं पढ़ा था हम लोगों ने कि कोई अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट भी होता है। तो मैं बहुत तंग आ गई थी कि मैं अब क्या लिखूं कि 12+12 क्या होता है। तो मैंने कुछ इनोवेशन लेकर आनी थी उस गेम में। तो मैंने अल्फ़ाबेट्स को नंबरिंग देनी शुरू की 1 से 26 तक, ए से लेकर जेड तक। और उनका फिर मैंने इस तरह की किया कि a=1 है और b=2 है, तो फिर a×2 क्या होगा, या a+2 क्या होगा, ये मैं खेलती थी।
مجھے لگتا ہے ملتان جیت گیا اس کی آواز آ رہی اس کی آواز آئی ملتان جیت گیا پی ایس ایل لگا ہوا ہے نا تو کراچی ہار گیا امپورٹنٹ بات ہے کراچی ہار گیا کراچی آ رہی ہے جس کی سب کو خوشی ہے میرے خیال میں ہمارے گھر میں تو کم از کم میں اقدس کی جو فیوریٹ ہے مبین بھائی مبین ماموں مبین کو خوشی نہیں ہے باقی سب کو بہت خوشی. اسلام آباد جب شفٹ ہوئے پھر کیسا لگا آپ کو ڈیہان چھوڑنا اور اسلام آباد نئی سٹی میں آنا اور وہ بھی کیپٹل سٹی میں؟ آج تک میں خوش وقت کو میری جو بھابھی ہے اس کو میں کہتی ہوں کہ ایک تمہیں دیکھ کے میں روئی تھی کہ میں چھوڑ کے آ رہی ہوں. چاچا چاچی کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ تھی اور خوش وقت اس وقت سال کی نہیں کچھ 7 مہینوں months کی تھی 6-7 months کی تھی تو اس کو چھوڑ کے آنے میں تکلیف ہو رہی تھی لیکن جب اسلام آباد پہنچے تو سب کچھ بھول چکا تھا. اور وہ جو ٹائم پیریڈ گزرا تھا شروع کا گیسٹ ہاؤس میں وہ بہت پیارا ٹائم مجھے اس کی بہت اچھی یاد ہے. F8 میں جی مجھے ڈینٹی وہیں سے یاد ہے F8 کا. صحیح. اس کے بعد پھر آپ نے آپ کا ایڈمیشن کرایا ہم نے ISAS میں جی اور یہ 3 پہلے تو یہ وہ تھے نا آپس میں کمبائنڈ تھا میم نصرت کا سر کمال اور میم سلمہ کا پھر یہ الگ الگ ہو گئے تھے اور آپ سر کمال والی برانچ میں تھے. لیکن ان کی ایک چیز مجھے بہت پسند تھی بہت اسٹائلش تھے ان کی ڈائریز ان کی بکس ان کی کاپیز بہت پیارے کورز اور بہت ڈیسنٹ اور یونیفارم بھی بہت ڈیسنٹ یونیفارم کا کلر پیارا تھا ڈفرینٹ تھا اچھا تھا بیج کلر تھا. صحیح. تو پھر کیسے آپ کو لگا اسلام آباد میں جب آپ فرسٹ ڈے گئیں؟ فرسٹ ڈے تو یاد نہیں لیکن جو کچھ شروع کا ٹائم یاد ہے گریڈ 6 کا جو یاد ہے وہ یہ تھا کہ میتھس میں بھی اور جو ورڈ پرابلمس ہوتے تھے ان کو سمجھنے میں پرابلم ہوتی تھی. تھوڑا اسپوکن انگلش کا بھی اسٹینڈرڈ بالکل ڈفرینٹ تھا میرے لیے بالکل بہت زیادہ ڈفرینس تھا. لیکن مجھے ایک دفعہ یاد ہے کہ میں بہت پریشان تھی سائنس کا کچھ تھا اور مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آیا تھا بک میں لکھا کیا ہوگا اور میں آپ لوگوں کے پاس لے کر آئی تھی اور میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ مجھ سے نہیں ہوگا تو آپ نے کہا تھا کہ نہیں بیٹے آپ کر لیں گی آپ تو بیٹے کر لیں گی تو وہ پھر کر لیے اور بہت اچھا کیا ماشاء اللہ. تو کیسے ایک آپ کی ایک بہت مشہور بات ہے جو ابو ایک بار گئے آپ کے اسکول میں تو پھر کیا ہوا تھا اسٹاف روم میں؟ مجھے صرف کہنے کی دیر ہوتی تھی کہ یہ رو رہی ہے اور میرے آنسو شروع. وہ ٹیچر نے ابو کو کہا کہ ہم آپ کو ابھی ایک دکھاتے ہیں نا ایک سین یہاں پہ کریٹ کرتے ہیں اور انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ یہ بہت اچھی بچی ہے بالکل نہیں روتی. ویسے یہ کیا تھا؟ I don't know. انہوں نے مجھے شاید لگا ہو کہ میری شکایت لگائی. پیرنٹ ٹیچر میٹنگ تھی مذاق تھوڑی تھا. جان ویسے نکلی ہوتی ہے بچوں کی. اقدس کی تو پتہ نہیں نکلی ہوتی ہے نہیں لیکن ہماری بہت نکلی ہوتی ہے. وہ ڈفرینس بہت ہے پہلے وقت میں. اب اگر میں اپنا کمپیریزن کروں ہمارا وقت بالکل ڈفرینٹ تھا آپ لوگوں سے اور اب اقدس لوگوں کا بالکل ڈفرینٹ ہے آپ لوگوں سے. یہ تو چلتا رہتا ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ چینجز بھی آتی ہیں اور ذرا اسٹینڈرڈس بھی ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. پہلے جس طرح ٹیچرس کا ڈر ہوتا تھا وہ ڈر نہیں ہے اب تو فرینڈلی ہوتی ہیں بہت زیادہ. بچے اس لیے بھی ذرا زیادہ شوق سے جاتے ہیں اس میں. تو پھر آپ نے او لیولس کے بعد پھر آپ نے اے لیولس کیا وہ پھر میم سلمہ کے اسکول سے کیا. میم سر کمال کا اسکول تھا او لیولس کا تو پھر اے لیولس کے لیے میم سلمہ کی برانچ میں گئی اور اے لیولس کی زیادہ پیاری یادیں ہیں کیونکہ او لیولس میں اپنی کلاس میں ایک ہی لڑکی تھی. میرے ارد گرد سارے لڑکے تھے اور لیکن اے لیولس میں پھر میری جو فرینڈ بنی وہ آج تک میری بیسٹ فرینڈ ہے اور اے لیولس کی بہت پیاری یادیں سوائے رونے کے. لیکن او لیولس کا نا آپ نے بہت جلدی آپ نے امپروو کیا وہاں پہ جب آپ 6th میں گئی تھیں کیونکہ مجھے یاد ہے جب آپ کا 8th کا فائنل ایگزام تھا تو جو ہمیشہ ایک لڑکا کیا نام تھا اس کا اسد وہ ہمیشہ ٹاپ کرتا تھا اور اس وقت آپ 2 نمبر سے میرے خیال میں آپ نے ٹاپ کیا. تو
تو اس کی مدر نے اور اس نے باقاعدہ آ کے مجھ سے ملے اور اس کی مدر نے اسپیشلی کہا کہ میں ملنا چاہتی ہوں اس بچی سے بھی، اس بچی کی مدر سے، پیرنٹ سے ہی. تو انفیکٹ تو وہ پھر ملی کہ مطلب کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کلاس 1 سے لے کے اور 7 تک کے اسد نے ٹاپ نہ کیا، اور یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی بچی ہے جس نے اس کو بیٹ کیا. گریڈ 6 میں میرے لیے تو کیونکہ تھرو آؤٹ فرسٹ آتی رہی تھی، گریڈ 6 میں میرے لیے تھوڑا سا وہ سیٹ بیک یہ تھا کہ میں 4th آئی تھی پہلی کلاس میں، اور پھر 7th میں سیکنڈ آئی تھی، 8th میں پھر فرسٹ. تو اچھا لگتا ہے ہاں سوچ کے اچھا لگتا ہے. اور آپ کے اسلامیات کے جو یہ سب میجر تھے انہوں نے بھی تو آپ کو ایکسٹرا مارکس دیے تھے جی بار اسائنمنٹ میں. نہیں برا نہیں، رہنے دو، نہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے. اچھا چلو، لیکن وہ ظاہر ہے بہت ایک اچھی یاد بھی ہے، اچھی بات بھی ہے کہ ان کو اتنا، حالانکہ وہ کسی کی چیز اس طرح پسند نہیں کرتے تھے اور آپ کا انہوں نے اتنا پسند کیا. چلیں پھر اس کے بعد اے لیولس کر لیا، پھر کیا کیا؟ لیکن یہ میری بیٹی اتنی پتہ نہیں میں اس کے بارے میں کیا الفاظ کہوں کہ گاڈ گفٹیڈ ہے صحیح معنوں میں، کہ مطلب بہت ڈسپلنڈ، بہت پڑھنے والی، اوبیڈینٹ، اور وہ تھی ہمیشہ سے مطلب بس اپنے انہی کاموں میں لگی رہتی تھی، یا اس نے پڑھائی کرنی ہے یا کچھ ایسے کام کرنے ہیں. تو اس نے بہت ارلی ایج سے نا اس نے گھر میں ٹیوشنز بھی پڑھانی شروع کر دی تھیں، اور پھر آپ نے جاب بھی کی. جاب اس کو کہیں انٹرنشپ 6 months آپ نے کانسرٹس میں آپ نے وہ بھی کیا. تو بس لگی رہتی تھی یہ. اور ماشاء اللہ اس نے بہت چھوٹی ایج میں، اس نے او لیولس 14 ایئرس کی ایج میں کیا تھا آپ نے، اور پھر 17 ایئرس تک آپ اے لیولس کر چکی تھی اور آپ نے سی اے میں ایڈمیشن لیا، جب کوئی مانتا ہی نہیں تھا کہ آپ 17 ایئرس کے. وہ سب کہتے تھے آپ نے اپنی ایج چھپائی ہوئی ہے. اور پھر وہاں پہ بھی ماشاء اللہ آپ نے سی اے کا 2 ماڈیولس تو آپ نے جی 2 فرسٹ ماڈیولز ہو اٹیمپٹ گئے میں، تھے. پھر اور لوگ آ کے آپ سے ملتے تھے. ہاں جی وہ 1-2 دفعہ ایسے ہوا تھا کہ انہوں نے، کیونکہ ماڈیول بی میں کم لوگوں نے اس وقت کلیئر کیا تھا ہماری کلاس میں، تینوں سبجیکٹس، لیکن پھر ماڈیول سی میں تھوڑا سا بریک لگا. لیکن یہ کہ کچھ عرصہ میں نے اس کو کنٹینیو کیا سی اے کو. لیکن آپ کا 4th ماڈیول تو ہو چکا 4th ماڈیول ہو چکا تھا جی، لیکن میں نے پھر آرٹیکل شپ نہیں کی، میں پھر سوئچ کر دیا تھا اے سی سی اے میں. اور اس ٹائم پہ پھر میں نے وہ انٹرنشپ جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں. تو آپ نے کتنا دکھ لیا تھا اپنے اوپر اس چیز کا کہ آپ بالکل بیڈ پہ آ گئے تھے. سی اے کا نہ کرنے کا یا آرٹیکل شپ کو پراپرلی سیریسلی نہ لینے کا دکھ آج تک مجھے ہے، لیکن آئی ایم ہیپی ویئر آئی ایم. تو وہ چیز رہتی ہے، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی چیز تو انسان کی زندگی میں چھوٹ جاتی ہے. بالکل یہ تو ہے، بٹ یہ کہ ابھی تک کی جرنی مزے کی رہی. مزہ آیا اے سی سی اے میں؟ نہیں پہلے آپ کے 3 پیپرز تو آپ کے وہ نہیں، وہ تو ہو گئے کمپیوٹر تھے بیسڈ جی، ہوتے تھے. کمپیوٹر بیس تھے، اکاؤنٹنگ وغیرہ کے پیپرز بھی نکل گئے تھے آرام سے. لیکن یہ آپ کے یہ جو اسی وقت آپ کو رزلٹ ملتا تھا کمپیوٹر بیس، وہ تو آپ نے ماشاء اللہ بہت اچھا اسکور کیا تھا. اچھا تھا میرا. لیکن اے سی سی کا مزہ شاید اس لیے بھی نہیں آیا کہ میں نے سارے پیپرز کی کلاسز نہیں کی. میں نے ہارڈلی 1 یا 2 پیپرز کی بھی کلاسز لیں. اس کے علاوہ میری سیلف اسٹڈی تھی. تو ونس آئی واز آؤٹ آف کالج تو پھر ظاہر کہ جب اپنے اوپر ہوتا ہے تو وہ ذرا ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. اور لیکن شکر ہے اللہ کا کہ چلتے بیچ میں ظاہر ہے کہ پھر گیپ آیا کچھ سالوں کا، اور پھر میں نے جب کمپلیٹ کیا تو پھر زیادہ خوشی ہوئی. وہ گیپ بس وہ آپ کی شادی ہو گئی تھی. جی میرے ابھی کوئی بہت 5-6 ینگ پیپرز ایج رہ میں. گئے تھے اور میری شادی ہوئی جو زیادہ عرصہ نہیں چلی. تو وہ ایک کچھ مہینے تھے جو کہ ذرا ٹرامیٹک تھے میرے لیے. بالکل ظاہر ہے بہت زیادہ آپ کے لیے ٹراما تھا، بلکہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ ٹراما تھا. لائف چینجنگ تھا. بالکل. لیکن ٹراما سے کہتے ہیں کہ اگر کسی سکسیزفل انسان کو دیکھو تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ٹراما ضرور ہے. بالکل یہ تو ہے. اٹ میکس یو اسٹرانگر، اٹ میکس یو
آپ کو گروتھ دیتا ہے. نو ڈاؤٹ, بالکل صحیح بات ہے. آپ نے ماشاء اللہ جس طرح ایکسل کی ہے اور آپ نے جس طریقے سے پھر آپ نے دوبارہ اسٹڈیز اپنی کنٹینیو کی, اور جیسے آپ نے اسٹڈیز کنٹینیو تو کی, ساتھ میں اقدس تھا. اقدس تھا, ہاں. یہ تو خیر وہ تو اتنا بڑا آپ کے لیے ایک بلیسنگ تھی, اللہ تعالیٰ نے ایک کی طرف سے ایک بہت گفٹ ہے. بہت بہت بڑا بالکل, اس گفٹ. میں تو کچھ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس پھر اقدس تھا تو پھر ظاہر ہے آئی ہیڈ ٹو کیپ ورکنگ ایز ویل, اور اس کی وجہ سے تھوڑا ECCA میں بریکس لگتی رہی. اور لیکن یہ کہ اچھا وہ ٹائم پیریڈ بھی اچھا رہا جب میں نے جابس کی کچھ عرصہ. وہ جو ایک میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آرٹیکل شپ کی ایک وہ حسرت تھی, وہ بھی پوری ہوئی. 1 سال کی میں نے آرٹیکلس پہ کی, اور پھر جاب ہو گئی تو پھر میں چھوڑ دی. اور جب یہ پیپر دیتی تھی تو گھر میں تیاری نہیں کرتی تھی, یہ نیشنل لائبریری جاتی تھی اور صبح سے شام تک ایسے ہی ہے نا, وہاں پہ جا کے یہ CA کے ٹائم سے لے کے اور ACCA تک میں نے بہت سال نیشنل لائبریری میں جا کے گزارے ہیں. اس کو میں اپنا سیکنڈ ہوم کہتی رہی ہوں. بہت سال مجھے دوسرے گھر جانا ہے میں نے. بہت اچھا ٹائم تھا. جی. اور پھر آپ نے وہ EC وہ کہاں پہ کیا تھا؟ کیا کس والے کا پوچھ رہی؟ جو آپ نے 9 منتھس آپ نے, ہاں وہ جو آرٹیکل شپ تھی اس میں SACP میں گئی تھی. SACP میں. جی. SACP میں وہ لوگ اس وقت اوریکل انسٹال کر رہے تھے اس کی, تو میں نے اس کا سارا پروسیس کو نوٹ ڈاؤن کرنا تھا. تو میرا پہلا ERP کے ساتھ انٹریکشن بھی وہ تھا, اور اچھا ایکسپیرینس تھا. فرم کی طرف سے جاتے تھے تو تھوڑا ایک پروٹوکول ڈفرینٹ ہوتا تھا, اور میں نے وہاں پہ HCB کا جو فائنانس کا اسٹرکچر تھا وہ بھی تھوڑا اسٹڈی کیا, اور ساتھ میں ERP کو بھی تھوڑا سا دیکھا. اچھا لگا, مزہ. پھر آپ کی پہلی جاب کہاں تھی؟ اس کے بعد جو میری جاب ہوئی تھی وہ جو ڈیفڈ UK ایڈ جو گیا تھا, اس کا فنڈڈ ایک پروجیکٹ تھا, SNG سب نیشنل گورننس, اور وہ اس وقت انٹروڈیوس ہوا تھا. تو وہاں پر میری اکاؤنٹس ایز این اکاؤنٹس آفیسر وہاں پہ جاب ہوئی تھی, جو کہ 1.5 سال چلی تھی. اس کے بعد پھر ورلڈ بینک میں ایک چھوٹا سا وہ ٹینیور گزارا تھا میں نے ایز اے کنسلٹنٹ, اور ان کا پروجیکٹ فائنینشیل مینجمنٹ کا تھا. وہاں پہ بھی بہت اچھا ٹائم گزرا میرا. سارا اکمل کے ساتھ بھی مزہ آیا تھا مجھے. اکمل من اللہ. جی وہ ٹائم اچھا گزرا. مجھے یاد ہے جب ہم گاڑی میں جا رہے تھے, جب ان کا فون آیا تھا اور آپ کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کل آ جائیں اچھا, انٹرویو کے مجھے لیے. یاد نہیں ہے. مجھے یاد ہے بہت اچھی طرح. اچھا ٹائم گزرا تھا وہاں پر بھی. لیکن پھر اس کے بعد پھر جب وہ ختم ہوئی تو اس ٹائم پہ لوگ اور ایکسٹینڈ نہیں کر رہے تھے, کیونکہ وہ ایک کانٹریکچوئل پوزیشن تھی ورلڈ بینک کی. تو وہ پھر اس کے بعد تھوڑا سا پھر گیپ آیا میرا, لیکن اس ٹائم پہ پھر میں نے اپنی ٹیکس کنسلٹنسی شروع کی, اور وہ آج تک رواں دواں. 20 کے نام سے. 20 کے نام سے. 20 تو بعد میں نام ہوا, پہلے میں نے اس کو ایسے ہی ایز این انڈیویژل اسٹارٹ کیا تھا, اور پھر کرتے کرتے اٹ بیکیم اے فرم, جو کہ اس وقت تو میرے ساتھ ایک پارٹنر تھے. اب اس وقت میں اکیلی کر رہی ہوں. گڈ, زبردست. اور ابھی آپ زانگ میں ہیں. زانگ میں ہیں, اپنا یہ بزنس بھی کرتی ہیں, جی. اور کیا کرتی ہیں؟ اس کے علاوہ اپ ورک پہ بھی ایک بک کیپنگ وغیرہ کی, اور ٹیکسیشن کے UK کے US کے کلائنٹس, تو بس لگی رہتی ہوں. مزہ آ رہا ہے؟ بہت مزہ آ رہا ہے. جاب میں مزہ آتا ہے بہت. میں نے لیکن آپ تنگ بھی تو ہوتی ہیں. نہیں, لیکن میں نے پچھلے 2-3 سالوں میں لائف کو جتنا انجوائے کیا, میرا نہیں خیال کہ میں نے. نہیں, کووڈ کی وجہ سے جب آپ, کیونکہ آن لائن گھر بیٹھنا ورک ایک میرے فرام ہوم لیے جب سے آپ کا ہوا عذاب ہے. ہاں, لیکن یہ اچھا ہے کہ اب ٹیوزڈے آپ ہر ٹیوزڈے کو آپ ٹیوزڈے جاتی کو ہیں, ایسے ہی ہے نا. تو وہاں جا کے ظاہر ہے کہ وہ ماحول ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے, وہ انوائرمنٹ کی بات ہوتی ہے, سب ہوتے ہیں, کلیگز ہوتے ہیں, بات چیت بھی ہو بہت جاتی ہے سارے ایک لوگوں دوسرے کو. سے. ہاں, یہ چیز بری لگ رہی ہوتی ہے کہ ہم نے صبح اٹھ کے آنا ہے آفس, اور مجھے آفس جانے کی سب سے پیاری بات یہ لگتی ہے کہ میں نے صبح کو تیار اٹھ کے ہونا جانا ہے آفس. بالکل صحیح بات ہے.
تو ویسے اب آپ پرماننٹ ہیں؟ جی پرماننٹ پوسٹ ہے آپ کی، ایسے ہی ہے؟ تو ہے کوئی ارادہ باہر جانے کا یا جاب چینج کرنے کا؟ جاب چینج کرنے کا فی الحال نہیں ہے، کیونکہ جب تک گروتھ نظر آ رہی ہے کہ پاسبل ہے تب تک یہاں پر ہوں. جب مجھے لگے گا کہ پرسنل اور فائنینشیل گروتھ رک رہی ہے تو میں منٹ نہیں لگاؤں گی بھاگنے میں. باہر کا آپ مجھے ہمیشہ کہتی رہتی ہیں امیگریشن کے لیے اپلائی کرنے کا، اور مجھے لگتا ہے کہ جب تک میری فائنینشیل اسٹینڈنگ نہیں ہے، ایک فوٹنگ نہیں ہے، یا میری اپنی جو بزنس ہے یا جو میرا اپنا کام ہے اس سے میری منتھلی لانگ ٹرم انکم اتنی نہیں ہے کہ میں باہر جا کے گزارا کر سکوں، مجھے فیزیبل نہیں لگتا، اسپیشلی ود اے کڈ. یہ تو اچھی بات ہے، پریکٹیکل اپروچ ہے. ہاں بس مجھے اور میں تو صرف اس لیے کہتی ہوں کہ ہمیشہ سے آپ کو کہتی رہی ہوں، مطلب بہت پہلے سے، جی یہ تھوڑا سا ایکسپوجر ہوتا ہے ذرا. یہ تو ہے، اس ہاں میں کوئی شک نہیں ہے، مطلب لیکن مجھے یہاں پہ رہنے کے لیے تو مجھے بھی وہاں امیگریشن ضرور ہونی چاہیے، لیکن پھر آپ کی مرضی ہے، آپ جتنا عرصہ یہاں رہو جتنا وہاں، لیکن جانا ضرور چاہیے ایکسپوجر کے لیے. انشاءاللہ کچھ عرصہ گھومنے جائیں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ. آج کل تو یہ ٹرینڈ بھی بہت بن گیا ہے کہ آپ کی فری لانسنگ کی اور آپ کی اپنے بزنس کی اتنی انکم ہو دیٹ یو کین ٹریول اینڈ یو کین، جس سے ریموٹ ورکنگ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں پر بھی دنیا کے کسی کونے میں بھی بیٹھ کے کام کر سکیں. تو وہی اچیو کرنے کی کوشش تو ہوگی اگلے کچھ سالوں میں، اسپیشلی جب تک اب 10 او لیولس تک پہنچتا ہے تو میری کوشش ہوگی کہ میں وہ ایک ذرا بڑا ہو جائے تاکہ آپ کو پکڑ بھی سکے نا. آپ کو ایک بات بتاتی چلوں، یہ ویسے ہے بڑی ڈرپوک نہیں، اس کو تھوڑا سا بچپن سے ایک فوبیا، ہائٹ فوبیا. ہاں تو وہ ایسکیلیٹر پہ ذرا نہیں بلکہ نہیں، وہ ایک بالی ووڈ کا ایک گانا تھا، میں ٹھہری رہی زمین چلنے لگی، تو مجھے نا اسکیلیٹرز یاد آ جاتے ہیں ہمیشہ وہ گانا سنتے. تو یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ وہ چل رہے ہیں اور میں ان کے اوپر پاؤں رکھ دوں، تو چلتی ہوئی زمین پہ پاؤں نہیں رکھ سکتے. وہ مشکل کام ہے میرے لیے آج تک. چلیں لفٹ بھی ہوتی ہے، کوئی بات نہیں. ہاں وہ بھی تو ایسے ہی ہے نا کہ آپ نے پاؤں رکھے اور نہیں اوپر جا رہے ہو. نہیں، وہ میں نے پہلے پاؤں رکھا ہے، وہ پہلے میں نے پاؤں چلتی ہوئی رکھا ہے. زمین پہ ہاں نہیں، چلتی ہوئی زمین پہ نہیں، زمین رکے نہیں. جب پھر ہم آئے تھے ایک بار انڈیا خان سے، عوامی مرکز اس وقت ہوتا، وہیں سے آپ کو ڈر ہوا تھا. ہاں وہ تو اس کیا وقت آپ نے کیا میرے خیال سے سوچا اس تھا؟ ٹائم پہ ڈر نارمل تھا چڑھتے وقت، جو شاید ہر ایک نئے جو بھی نئی چیز دیکھتا ہے اس کو ہوگا بچپن میں اسکیلیٹرز میں چھوٹی ایج میں، کہ بھائی اس کے اوپر پاؤں رکھنا ہے اینڈ اٹس موونگ. تو میں نے وہ رکھا اور وہ کہیں سائڈ پہ، کیونکہ ظاہر کے ساتھ ہی ریلنگ تھی تو میں نے ریلنگ کو ہی پکڑنا تھا اس وقت. تو میں نے جب پکڑا تو میرا ہلکا سا پاؤں پھنسا، اور مجھے امیجنیشن شاید ٹورین ہونے کی وجہ سے تھوڑی زیادہ تو میں نے ود ان سیکنڈ یہ سوچا کہ آئی کوڈ ہیو گون ڈاؤن. میں جس طرح وہ کارٹونس میں دکھاتے ہیں نا کہ وہ بالکل ایسے پتلا ہو کہ انسان چلا جائے کوئی بھی کارٹون، تو میں نیچے چلی جاتی اور پھر وہاں سے نکالتا مجھے کھانا کون پہنچاتا، زندہ میں بھی کیا رہ کرتی، جاتی. اس کا زندہ بھی خیال رہ ہے کہ یہ جاتی. زندہ بھی رہ جاتی اور کھانا بھی وہ تو کھاتی. کارٹونس کی وجہ سے تھا نا، ایک اتنی تو امیجنیشن چلتی ہے، نہیں امیجنیشن ہی تھی. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بس آج تک میں اس چیز کو اوور کم نہیں کر سکی. جی ابھی بھی ہم جب سینٹورس وغیرہ جائیں تو اس کی جان نکلی ہوئی ہوتی ہے. میری جان نکلی ہوتی ہے. آئی پریفر لفٹس. اور مزے کی بات یہ کہ میں خواب میں کبھی کبھی لفٹ کو ہی دیکھتی ہوں کہ وہ میں لفٹ میں ہوں، وہ ایک دم اوپر چلی گئی ہے، ایک دم نیچے آ گئی ہے. تو اس میں بھی اگر مطلب وہی امیجنیشن ہی ہے، کیونکہ اس کے بعد زندہ نہیں رہتا ہے انسان اگر یہ ہو جائے. بٹ یہ کہ نہیں، یہ تو خیر عام سی بات ہے، بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہیں ڈفرینٹ قسم کے. کسی کو پانی سے ہوتا ہے، کسی کو ہائٹ سے ہوتا ہے، کسی کو ڈارکنیس سے ہوتا ہے. تو یہ تو ایک نارمل چیز ہے، لیکن اوور کم ضرور کرنا چاہیے اس کو. کوشش ہوتی ہاں انشاءاللہ. تو ایک وجہ یہ بھی ہے اس کی باہر نہ جانے کی. میں آپ کو بہت ٹاپ سیکرٹ میں نے آپ کو بتا دیا اس کا.
اب آپ سب نا اس کو انکریج کریں اس چیز کے لیے کہ کچھ نہیں ہوتا. صحیح. تو کیسے اب آپ کا 2 بھائی ہیں ماشاء اللہ سے, بیٹا ہے, بھتیجا بھتیجی ہے, پیرنٹس ہیں, تو کس کے ساتھ آپ کی سب سے زیادہ کلوزنس ہے؟ وہ تو آپ نے ایک بات بتا دی ابو کے ساتھ. ابو کے ساتھ میں نے یہ نہیں کہا کہ میری کلوزنس زیادہ ہے, میں نے یہ کہا کہ ابو کی ہم تینوں کا اگر کمپیریزن کریں تو میری کلوزنس زیادہ ہے. اور ایسے باپ بیٹی کا ہو تو بڑا اچھا لگتا ہے, مزہ آتا ہے. مجھے یاد ہے اور مجھے بھول جائے گا لیکن میری فرینڈ کو نہیں بھولے گا کبھی بھی. میں سی اے کا ہی ٹائم تھا اور میں کوشچن ایک سالو کر رہی تھی فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا, اور مجھ سے وہ ہو نہیں رہا تھا. تو کوئی گھنٹہ ہو چکا تھا, مجھے ایک ہی پوائنٹ سمجھ نہیں آ رہا تھا, اور میں نے ابو کو کہا ابو مشکل لگتا ہے مجھے تو. اور مجھے یاد ہے کہ میں اپنے کمرے میں تھی اور ابو دروازے میں تھے, اور ابو نے کہا ہو جائے گا, تمہیں پتہ نہیں میں تمہارا کتنا بڑا فین ہوں. تو مجھے بھول جائے گا لیکن علیزہ کو یاد ہے زبردست. بٹ یہ کہ ابو نے کہا تھا کہ وہ میرے فین ہیں. ابو کی عادت تھی کہ وہ آپ بچوں کی پکچرز اپنے آفس میں ضرور رکھتے تھے, اور وہ کہتے ہیں میں واپسی پہ نا بچے مجھے بہت یاد آتے ہیں, اور گھر آ کے سب سے پہلے انہیں اٹھانا. اور ظاہر ہے آپ تو ایک ہی بیٹی تھی اور پہلی, اور ویسے بھی ذرا بیٹیاں فادرز کے زیادہ کلوز ہوتی ہیں اور بیٹے ماؤں کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن مجھے آپ کی کلوزنس میرے ساتھ بھی ہے. میری کلوزنس مجھے لگتا ہے آپ کے ساتھ زیادہ ہے, کیونکہ وہ جو میرے خیال میں دونوں کے ساتھ ہے. کچھ چیزوں میں ابو کے ساتھ ہے, کچھ چیزوں میں آپ کی میرے ساتھ ہے. میں میری جو نیچر ہے میں شیئر کیے بغیر نہیں رہ سکتی. چھوٹی بات ہے بڑی بات ہے, آئی ہیو ٹو شیئر. تو اگر آپ ہیں سامنے تو میں آپ کے ساتھ تو شیئر کروں گی, لیکن اگر مجھے آفس میں فرسٹریٹڈ ہوں اور آئی ایم ہیونگ اے بیڈ ڈے تو ابو آئی کو کال ول کریں. کال ابو. مجھے ہر صورت ابو سے ایک دفعہ بات کرنی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بلیسنگ ہے کہ میں بات کر سکتی ہوں. اور لیکن آپ کے ساتھ میری بہت زیادہ ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کبھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ مجھے سوچنا پڑے کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں یا نہ کروں. یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ جب بچے پیرنٹس کے ساتھ ہر بات شیئر کریں اور اتنے کلوز ہوں. میرے خیال میں دونوں سائڈ سے ہوتا ہے, پیرنٹس کی سائڈ سے بھی اور بچوں کی سے بھی, کہ ہم نے ہمیشہ بچوں کو مطلب وہ ایک جو ہوتا ہے نا کہ وہ کون سا گیپ کہتے ہیں اس کو, جنریشن گیپ, ہم نے وہ اتنا نہیں دیا کہ ہم ان کو کہتے تھے کہ آپ نے ہر بات شیئر کرنی ہے, بتانی ہے. ان کے ساتھ ہم گپ شپ بھی کرتے تھے, جب لائٹ جاتی تھی ہم سنگنگ بھی کرتے تھے, اور انتاکشری کھیلتے تھے, لوڈو کھیلتے تھے, اور اس طرح کی چیزیں ہم نے بچوں کے ساتھ یہ کام کیے ہیں, ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیے اور انکریج کیا ان کو ہر چیز کے لیے. اور انہوں نے جو بھی زندگی میں چاہے اچھا, جو پازیٹیو, جو کنسٹرکٹیو کام تھا, ہم نے ان کو کبھی بھی نہیں روکا, ہمیشہ انکریج کیا. دونوں نے بالکل, یہ تو دونوں سائڈ ہوتا ہے نا کہ ظاہر ہے کہ میں اگر آپ کو پرمیشن دوں اور فادر کی نہ ہو, یا فادر دیں تو میری نہ ہو, یہ تو ہم دونوں کا ہی ہے. اور آپ بچوں کا بھی کہ ظاہر ہے آپ نے ہمیں اتنی رسپیکٹ دی اور اتنا وہ کرتے ہو, پیار کرتے ہو اتنا زیادہ, تو یہ تو ہوتا ہے. یہ تو مطلب ایک ایسی بانڈنگ ہوتی ہے نا پیرنٹس اور بچوں کے درمیان کے, یہ بہت پیارا رشتہ ہوتا ہے بہت. اور میرے خیال سے اور اگر کبھی ڈانٹا ہے یا مارا ہے تو ان کے بھلے کے لیے کیا, وہ تو سب کرتے ہیں, اور میں بھی کرتی ہوں 10 کے ساتھ, ایسی کیا بات ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ صرف ابو کا نہیں, مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی تینوں بچوں میں میری کلوزنس زیادہ ہے. مجتبیٰ ول ناٹ لیو می آفٹر دس, بٹ یہ ایک فیکٹ ہے, مجھے ایسا لگتا ہے شاید بیٹی ہونی نہیں. چاہیے. وہ میرے خیال میں ماں کا ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے نا بچوں کے ساتھ کہ ہر بچہ یہ سمجھتا ہے کہ ماں اس کے بہت کلوز ہے. میرا یہ خیال ہے. میرے خیال میں آپ تینوں, کیونکہ آپ بیٹی ہو, ظاہر ہے کہ بیٹیوں کو ماں سے قریب ہونا بھی چاہیے. اور طارق کا یہ ہے کہ طارق ایکسپریسو نہیں ہے, اس کا اسٹائل ڈیفرنٹ ہے. اور مجتبیٰ جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسپریسو ہے. میں درمیان کی نہیں, ہاں آپ درمیان کی ہو, لیکن کلوز ہم دونوں کے ساتھ, یعنی احسان کے ساتھ بھی میرے ساتھ بھی آپ تینوں کلوز.
یہ بہت اچھی بات ہے. یہ ایک فیملی کی ایک بانڈنگ جو ہوتی ہے نا وہ یہیں سے ہوتی ہے کہ مطلب ہمارا یہ ہے کہ ہم اللہ کبھی بھی ایسے نہ کرے تو نہیں رہے ہم ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہوتے ہیں, ہم نہیں رہ سکتے. ایسے یہ فیملی کی بانڈنگ ہے. بھائیوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ ہے. اور مشتبہ ذرا وہ لاڈلا زیادہ تھا آپ سے, مشتبہ ایج میرے ڈفرینس ساتھ بہت زیادہ کلوز ہے. بہت کلوز ہے. میرا خیال ہے کہ وہ کیونکہ وہ ایسا تھا کہ اس کی آپ کے ساتھ بچپن میں بہت زیادہ تھی, وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں چھپا ہوا تھا. لیکن اگر آپ کے علاوہ کوئی اس کو سنبھال سکتا تھا تو وہ میں تھی. اور اس کو مطلب میں بہت تنگ کرتی رہی, بہت چھیڑتی رہی. اور تارے کے ساتھ وہ فرینڈشپ تارے کے ساتھ تو بچپن گزرا. گزرا. اور لیکن یہ کہ اب جو ہے اقدس کی ظاہر ہے کہ میرے خیال سے لائف میں امپورٹنس بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ بالکل ہونی بھی چاہیے. اولاد کی جیسا آپ اپنا بتا رہی ہیں تو میرے لیے بھی ظاہر ہے. مجھے وہ اور ماشاء اللہ اقدس بھی اپنی ماں کی طرح ہی ٹیلنٹڈ ہے, اور بلکہ ماں سے انشاءاللہ زیادہ ہے اور زیادہ ہوگا. اور ہماری خواہش بھی یہی ہے کہ خوشبوجیہ سے بھی زیادہ آگے جائے انشاءاللہ. ظاہر ہے کہ اب ہم جیسے ہیں تو ہم چاہتے تھے کہ آپ ہم سے زیادہ آگے ہو, اور آپ کے بچوں کے بچے ظاہر ہے ان سے ہم چاہیں گے کہ یہ ہوتا ہے. اور اب ریشما اور طلحہ کے بغیر بھی مجھے تو نہیں لگتا کہ میں رہ سکتی ہوں کبھی. وہی نا, وہ اتنے پیارے آتے ہیں صبح کو, دوپہر کو ابھی جو آئی تھی ببلو بھائی. ریشما کا تو ببلو بھائی ہے بس. اچھا, تو مطلب ہے کہ ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ماشاءاللہ سے یہ جب سے اس کی مطلب جو اس کے ساتھ مس ہیپ ہوا, صرف 6 مہینے آپ کی شادی رہی اور پھر اس کے بعد سپریشن ہو گئی تھی. اور اقدس بھی ہمارے یہاں ہی پیدا ہوا, اور تب سے لے کے اب تک یہ ہمارے ساتھ تھی. لیکن کیونکہ اب اقدس بڑا ہو رہا ہے, اس کو اسپیس چاہیے اور آپ کو بھی اسپیس چاہیے, تو اب آپ کیا کر رہی ہیں؟ اب انشاءاللہ آئی موونگ آؤٹ. ایک لائف چینجنگ ایک اسٹیپ لے رہی ہوں, اور اللہ تعالیٰ اس میں مجھے میرا ساتھ دے انشاءاللہ. کوشش یہ ہے کہ ایک جو گھر ایک ہوتا ہے اپنا اس کو سیٹ اپ کرنا, اور اقدس کو وہ دینا. بالکل اس کی اٹینشن اس کو چاہیے, اس کے لیے ایج ایسی ہے کہ اس کو پراپر اس کی 1 to 1 ایک ہونا چاہیے. میرے خیال سے ویسے بھی پیرنٹس کی انوالومنٹ بچوں کی لائف میں ہونی چاہیے, اور صرف پیرنٹس تک ہی ہونی چاہیے ایک خاص ایج میں اسپیشلی. اور ہاں ظاہر ہے یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جو سپورٹ سسٹم آپ لوگوں نے دیا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ رہے گا, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. میرے باہر نہ جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اقدس مجھے پیار سے ماپس کہتا ہے, بیکاز مدر اینڈ مما اینڈ پاپا بوتھ. تو وہ والی جو میں پوری کرتی ہوں, لیکن اس کے کچھ نہ کچھ امپیکٹ پڑتا ہے. میں اتنا ٹائم نہیں دے سکتی جو کور اپ کیا آپ نے, اسپیشلی آپ نے. یعنی سادہ الفاظ میں کہو نا کہ میری چنگل سے اس کو چھڑا کے لے جا رہی ہے. ساتھ ہی وہ بالکل ساتھ ہی, بالکل صحیح, یہ اچھی بات ہے نا کہ بالکل قریب, ہمیں بھی فکر نہیں ہوگی. بٹ میرے خیال سے یہ ایک نیسیسری اسٹیپ ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا. بالکل صحیح بات ہے کہ انڈیپینڈنٹ ہونا اچھی بات ہوتی ہے. آپ کو بھی پتہ چلے یہ لائف کیسے گزارتے ہیں, بچوں کو کس طرح ٹائم دیا جاتا ہے, مینیج کس طرح کرنا ہے, اپنے گھر کیسے چلانا ہے. اور سب سے بڑی بات کہ اقدس کے لیے بالکل بالکل انشاءاللہ. اور دیکھیے اس چیز کے لیے بھی ہم نے آپ کو نہیں سپورٹ ہی کی ہے, کبھی روکا نہیں, تو کیونکہ انڈرسٹینڈنگ ہے نا. تو ہمیں جو چیز ہم نے اپنے بچوں کے لیے چاہی, ظاہر ہے کہ ہم آپ کے لیے بھی وہی سوچیں گے کہ آپ بھی اسی طرح کرو اپنے بچے کے ساتھ. کیونکہ جوائنٹ فیملی میں تھوڑا سا پرابلمز ہو جاتی ہیں کہ ظاہر ہے کہ اب جس اسٹیج پہ ہم ہیں, تو اگر یہ حالانکہ میں خود بھی اس کو ڈانٹتی رہتی ہوں, لیکن اگر شجیہ اس کو کبھی کچھ کہہ دے تو پھر مجھے بہت برا لگتا ہے. اور یہ کبھی میں نے اس کو کہا, اقدس کے سامنے نہیں کہتی, لیکن یہ ہے کہ بعد میں اس کو میں کہتی ہوں آپ نے غلط کیا, مجھے بہت برا لگتا ہے. تو ہونا بھی چاہیے, وہ ایک ہوتا ہے نانی دادی کا.
हर एक चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं, लेकिन ये स्टेप इसलिए भी ज़रूरी है कि अब लाइफ का एक पार्ट गुजार लिए, एंड आई थिंक कि उसको वर्क लाइफ को वर्क और लाइफ बैलेंस जिसको कहते हैं उसको खुद मैनेज करना, घर को देखना, और अब इसके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना कि दिस इज आवर होम एंड वी बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्लेस, और उसको भी पता होना चाहिए दैट माय मदर इज वर्किंग फॉर दिस। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, उसके फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे अपने लिए बहुत ज़रूरी है। मैं एक ज़ाहिर के फाइनेंशियल उसमें पहुंचूंगी, थोड़ा ब्रेक इवन होगा, फिर उसके बाद मुझे पता चलेगा कि हाउ मच आई हैव टू इन्वेस्ट मोर, तो वो ग्रोथ मिलेगी। लेकिन ये अच्छा हो गया ना स्टेज पे आके कि माशाल्लाह अब आप इतना अफोर्ड कर सकते हो। अक्दस की स्कूलिंग भी, उसकी एकेडमी, क्रिकेट एकेडमी भी, और अलहदा से अपना सेटअप भी तो कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, और ज़ाहिर है कि आपको और भी मेहनत करनी है ज़ाहिर है, तो एक अच्छे क्वालिटी लाइफ के लिए तो वो तो हर सबको करनी पड़ती है। हमने अपनी तरफ से आपको कभी उस चीज़ से मैं नहीं कर रही, आई हैव टू वर्क हार्डर, बट ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लेसिंग है कि वाकई, और अगर जितना इसके ऊपर सोचे उतना मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा समझ आती है कि जो रिस्क अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है, ये एक वो वाली नेमत है जिसका हम कभी भी सिर्फ इस चीज़ का भी कभी शुक्र अदा नहीं कर सकते। रिस्क उन्होंने अपने हाथ में रखा है, तो इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला देता रहेगा, अल्लाह ताला सेहत भी देगा, आप लोगों को भी देगा, दस को भी देगा इंशाअल्लाह। और कितनी स्पिरिचुअल हो? नहीं, वो मेरा नहीं था, बस एक मेरे ख्याल से मेरी लाइफ में अल्लाह ताला की प्रेजेंस इस तरह की है कि कुछ बाउंड्रीज सेट करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, और मेरे ख्याल से वैसे ये बात आपकी बात काट रही हूँ कि ख्वाब बड़े देखती है। देखती थी, अब इस तरह नहीं आते, अब तो नींद ही वैसी नहीं रही, अब तो खैर आपकी 3 से 4 घंटे हार्डली आप सोते हैं, लेकिन पहले बड़े सच्चे ख्वाब देखती थी और फोरसी कर लेती थी। अवामी मरकज़ हम इसको लेके गए तो ये फ़ौरन, अम्मी ये जगह तो मैंने देखी है ख्वाब में, जहाँ भी जाती ये जगह तो मैं पहले देख चुकी हूँ। आई कैप पहले देखा था मैंने, आई कैप देखा था आपने, और ये के लिए जवाब मैंने देंगी। एज़ोन की बिल्डिंग भी देखी थी, उसका जो कुछ एक खास एरिया है, मैं आज भी वहाँ से गुजरती हूँ तो मुझे लगता है कि वो अच्छा ये ख्वाब में देखा था मैंने। और जब ये पास होना होता था तब भी ख्वाब देख लेती थी, जब इसका ACCA का पेपर क्लियर नहीं हुआ एक आध बार तो वो भी इसने देख लिया, और फिर ये था कि वो अक़दस के बाद भी आपने कुछ ख्वाब ऐसे देखे? मेरे ख्वाब आते रहे, और ऐसे ख्वाब आए हैं कि अभी भी यकीन नहीं आता कि अल्लाह ताला ने इतनी क्लियर इंडिकेशन कुछ चीज़ों में दे दी। लेकिन अल्लाह ताला के साथ रिश्ता हर एक का डिफरेंट होता है, अपना एक पर्सनल होता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त हाथ में तस्बीह या जय नमाज में बैठे रहें, ये बात नहीं होती। आप नमाज तो ज़ाहिर है फ़र्ज़ है, पढ़नी चाहिए, सभी पढ़ते हैं, और एक जो रिलेशन होता है ना अल्लाह ताला से बातें करने का, वो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो मेरा भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बस अल्लाह से जो भी है उसी से बोलना, उसी से बात करना, ज़्यादा किसी को कुछ नहीं बताना, और उसी से ही मदद लेना, और वो मदद करता है, वो सुनता है, वो उसे सब मालूम है, और वो ऐसी ऐसी जगहों से बचा लेता है जिसका हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, मिलके आपसे बात करके। नहीं, बहुत वो होता है ना, एक वैसे तो हम रोज़ाना मतलब मिलते हैं, बातचीत करते हैं, और ऐसे टॉपिक्स पे बचपन की भी यादें होती हैं, लेकिन एक ख़ास टाइम के लिए और आप लोगों के लिए कि आप लोग ज़रा जान सकें शुजिया को भी, जो नहीं, जिनको ज़ाहिर फैमिली में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मालूम होगा शुजिया का ये वाला पहलू, तो आज उनको भी पता चल जाएगा। तो अच्छा लगा, मज़ा आया मुझे आपसे बात करके, तो अनएक्सपेक्टेडली। चलो आज प्यार तो कर लो ना। ठीक है व्यूअर्स, इजाज़त चाहती हूँ, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इंशाल्लाह फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।